بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، ہم اپنے اخلاق کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے اخلاق کو بہتر کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان کو بار بار یاد دہانی کروائی جائے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ انسان کو یاد کروا دینا کبھی کبھار اس کے اخلاق میں بہتری پیدا کرتا ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ ہیں۔ ایک شخص آیا، کہا امیر المؤمنین، آپ انصاف نہیں کرتے، آپ بے انصافی سے کام کرتے ہیں۔ آپ شدید غصے میں آ گئے، آپ کوئی جواب دینے لگے، کوئی رد عمل پیش کرنے لگے۔ ایک ساتھی نے کہا، امیر المؤمنین، آپ کو اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ درگزر کیجئے، آپ نیکی کا حکم دیں، آپ جاہلوں سے اعراض کریں، نادان لوگوں سے اعراض کریں۔ آپ کو یہ فرمان سنایا گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ فرمایا، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، تو نے سچ کہا، مجھے یاد کروا کے میری اصلاح فرما دی۔ اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی لونڈی آپ کو وضو کروا رہی ہے، گرم پانی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے اس سے وہ پیالہ جس سے وہ وضو کروا رہی تھی وہ گر جاتا ہے، آپ کے سر پہ شدید چوٹ لگتی ہے، وہ گرم پانی آپ کے اوپر گرتا ہے، آپ کو تکلیف ہی پہنچی، آپ غصے میں آتے ہیں۔ وہ عورت یہ دیکھتی ہے کہ آپ شدید غصے میں ہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، والکاظمین الغیظ، کہ مومن تو وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ آپ نے یہ آیت سنی، فوراً خاموش ہو گئے۔ آپ نے آگے سے کہا، میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ اس نے قرآن کریم کی آیت کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، کہ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن جب غصہ کرتا ہے پھر لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ اس نے قرآن کریم کا اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جا تجھے میں نے احسان کیا۔ آپ نے یہ فرمایا، جا میں نے تجھ پہ احسان کیا، جا تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ یہ اہل علم، یہ اللہ والے، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو پیش کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو فوراً یاد دہانی کے طور پر جب یاد آ جاتا ہے تو فوراً اپنے عمل سے رجوع کر لیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کوئی ہمارا مومن بھائی، کوئی دوست کسی پریشانی میں ہو، اس کو یاد دہانی کروائی جائے تاکہ وہ اپنے معاملات سے نکلنے میں اس کو آسانی پیش آئے۔ اسی طرح انسان کا عقیدہ اگر اللہ رب العزت کے بارے میں پختہ ہو، انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے ہاں میں نے ایک دن پیش ہونا ہے، میرے پر موت واقعہ ہوگی، موت کے بعد مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا۔ انسان یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے کہ یہاں سے میں برے اخلاق سے پیش آؤں، وہاں مجھے موت آ گئی تو اللہ رب العزت کے ہاں میں کس طرح جاؤں گا، اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ انسان یہ تصور اپنے سامنے رکھے، انسان برے اخلاق سے بچ سکتا ہے کہ کہیں مجھے برا کام کرتے، برے اخلاق کی وجہ سے اگر مجھے موت آ گئی تو میرا انجام کیا ہوگا۔ انسان آخرت کے عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھے تو انسان اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی بری عادت ہے، بری عادت کے خلاف عمل شروع کر دے، یہ بھی اس کے لیے اخلاق میں بہتری کا باعث بنتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا، آقا میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، مجھے کسی کے اوپر ترس نہیں آتا، مجھے کوئی عمل بتلائیے۔ آپ نے دل کو سخت کرنے کی بجائے اس کا الٹا عمل بتلایا۔ آپ نے فرمایا، امسح راس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، واطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ رب العزت اس عمل سے تمہارے اندر رحم دلی پیدا فرمائے گا، تمہارے دل کو نرم فرما دے گا۔ اسی طرح انسان کو اگر کوئی بری عادت ہے، انسان اس کے خلاف عمل شروع کر دے، انسان کسی سے حسد کرتا ہے، اس کے خلاف عمل یہ ہوگا، انسان اس کی تعریف لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دے، انسان اکیلا بیٹھا ہے، انسان اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے، اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ انسان اگرچہ یہ عمل اوپر اوپر سے کرے گا، دل کی گہرائی سے نہیں کرے گا، لیکن جب انسان تکلف کے ساتھ یہ کام کرے گا،
اللہ رب العزت اس کی اس بیماری کو دور فرما دیں گے، اس کے لیے معاملات کو آسان فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر انسان اچھی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے، بری صحبت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی اخلاق میں بہتری کا باعث بنتا ہے۔ وہ شخص جس نے 100 قتل کیے، صرف اپنی صحبت کو نیک کرنے لگا، ارادہ کیا، اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا، اس پر موت واقع ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس کا انجام اچھے لوگوں میں کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اور برے دوست کی مثال بھی بیان فرمائی کہ اچھا دوست اس عطر والے کی طرح ہے، اس خوشبو والے کی طرح ہے کہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، وہ اپنے دوست کو خوشبو تحفے میں دے گا، نہیں دے گا شاید کہ اس سے خرید لے، اگر خریدتا نہیں ہے لیکن وہاں بیٹھ کر فضا معطر ہوگی، وہ خوشبو کو محسوس کرے گا، اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ اس کے برعکس وہ دوست جو ایک برا دوست ہے، اس کی مثال اس بٹی والے کی طرح ہے کہ جس پر اس کے پاس جائے گا شاید کیونکہ آگ کا شعلہ اس کے کپڑے کو جلا دے، اگر نہیں بھی جلائے گا اس کی بدبو، اس کا مہک یہ محسوس تو کرے گا۔ یہی اچھے اور برے دوست کی مثال ہے۔ انسان اچھے دوست کو اپنا لے، اس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، تم نے کسی کو دوست بنانا ہے، اپنے پاس کسی کو بٹھانا ہے، فرمایا صرف مومن کو بٹھاؤ، مومن سے دوستی کرو۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، تم نے کسی کو کھانا کھلانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا چاہتے ہو، کوشش کرو کسی متقی کو کھانا کھلاؤ، کسی اللہ والے کو کھانا کھلاؤ، اس کے ساتھ تمہارے اندر اخلاقیات میں بہتری آئے گی۔ معاشرہ جیسا ہوگا اس کے اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں، انسان کی مجلس اچھی ہوگی، انسان کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے۔ اور آخری عمل کہ جس کے ذریعے میں اور آپ اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں، وہ انسان دوسروں کو نصیحت کرے اور خود بھی دوسروں کی نصیحت کو سنے۔ ایک امام کا قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے اندر جو بھی برائی دیکھتا اس کے بارے میں لوگوں کو بتلانا شروع کر دیتا، اس سے لوگوں کو ڈرانے لگ جاتا۔ آہستہ آہستہ میں یہ سوچتا کہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں ڈرا رہا ہوں، میں خود کیوں نہیں عمل کرتا۔ یہ سوچ مجھے اندر سے اندر کھائی جاتی، اور ایک دن وہ بھی آتا کہ وہ برائی میں خود چھوڑ دیتا۔ لوگ اس پر عمل کریں نہ کریں، لیکن میری اپنی عادت اس سے ختم ہو جاتی، میں بری عادات کو چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بری عادات کو چھوڑ کر اچھی عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اخلاق والا بنائے، اور آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔